کئی مرتبہ واقعہ سنا ہوگا، حضرت ابراہیم تشریف لائے حضرت اسماعیل کے ہاں، اپنے بیٹے کے ہاں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر میں تشریف فرما نہیں تھے، تو ان کی زوجہ نے حضرت ابراہیم کو بٹھایا تو پانی وغیرہ پیش کیا اس وقت جو میسر تھا، تو پوچھا حضرت ابراہیم نے اسماعیل کہاں ہے؟ فرمایا وہ شکار پہ گئے ہیں، ابھی واپس نہیں آئے۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا میرے پاس تو اتنا ٹائم نہیں، میں رکوں۔ تو پوچھا بیٹی تمہارے شادی تم نے حضرت اسماعیل سے کی ہے، تو بتائیں حالات کیسے چل رہے ہیں؟ یہ میں اپنی بالخصوص بیٹیوں کے لیے بھی یہ بات کروں گا، جو بیٹیاں گھروں میں چلی جاتی ہیں، اور یہ ہم نے شاید ایک دو جمعہ پہلے بھی یہ بات بیان کی تھی کہ حضور نے کثرت خواتین کو دوزخ میں اس لیے دیکھا کہ وہ ناشکری تھی۔ یہ ناشکری کتنا بڑا وبال ہے جسے ہماری بیٹیاں سمجھتی نہیں ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ تم نے حضرت اسماعیل سے شادی کی ہے، سنائیں گھر کے حالات کیسے چل رہے ہیں؟ تو اس نے کافی ساری باتیں کی کہ یہ کسی ٹائم کھانا ملتا ہے اور کسی ٹائم فاقے ہیں، کوئی مزہ نہیں زندگی کا، تو بس ایسے زندگی کوئی تنگی کے ساتھ ہی گزار رہے ہیں، ناشکری کی۔ تو حضرت ابراہیم جب جانے لگے فرمایا جب آپ کے خامد آئیں تو ان کو میرا سلام کہنا، اور ساتھ کہنا کہ وہ اپنے گھر کی دہلیز کو بدل دے۔ اب اس کے پاس اتنی فراست نہیں تھی، تو جب حضرت اسماعیل واپس تشریف لائے تو چونکہ وہ نبی تھے، تو پھر حضرت ابراہیم وہاں تشریف لائے ہوں تو حالات نظر آ رہے تھے، تو پوچھا کون آیا تھا؟ فرمایا ایسے کوئی بزرگ آئے تھے۔ اچھا کیا پیغام دیا انہوں نے میرے لیے؟ آپ کے لیے پیغام یہ ہے کہ وہ فرما رہے تھے آپ کو سلام ہے، اور ساتھ فرما رہے تھے کہ اپنے گھر کی دہلیز جو ہے اسے تبدیل کر دے۔ تو آپ سمجھ گئے، تو آپ نے اس بیوی کو طلاق دے دی کہ یہ ناشکری ہے۔ پھر آپ نے ایک کسی قبیلے کے سردار کی بیٹی سے شادی فرمائی۔ کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم دوبارہ تشریف لائے، تو آپ نے اس خاتون نے، حضرت اسماعیل کے زوجہ نے حضرت ابراہیم کی خدمت کی، سیوا کی، بٹھایا۔ پھر حضرت ابراہیم نے اس خاتون سے پوچھا بیٹا تم نے حضرت اسماعیل سے شادی کی ہے؟ اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ حضرت اسماعیل کے والد ہیں، کیسی زندگی چل رہی ہے؟ تو اس نے کہا سبحان اللہ، میرے اتنے اعلیٰ نصیب کہ میں ایک عظیم نبی کی بیوی ہوں اور ایک ایسے انسان کے حرم میں ہوں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو متقی ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ میں اس سرزمین پر سب سے خوش نصیب بیوی ہوں۔ تو بڑی تعریفیں کی حضرت اسماعیل کے بارے میں۔ حضرت ابراہیم بڑے خوش ہوئے اور جانے لگے، تو فرمایا جب اسماعیل آئیں تو انہیں میرا سلام کہنا، اور انہیں کہنا کہ یہ جو تمہاری گھر کی دہلیز ہے اس کی حفاظت کرے، اس کا خیال رکھے۔ یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، میں اتنا لمبا واقعہ صرف ایک بات آپ تک پہنچانا چاہتا تھا۔ جس بیوی نے ناشکری کی وہ دنیا کی سب سے بڑی دو نعمتوں سے محروم ہو گئی۔ یہ جو قرآن مجید نے کہا نا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تمہیں زیادہ ملے گا، اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر تمہاری نعمتیں جو ہیں وہ چھین لی جائیں گی۔ وہ پہلی بیوی دو نعمتوں سے محروم ہو گئی ناشکری کی وجہ سے۔ کون سی دو نعمتیں؟ ایک وہ نبی کی زوجہ ہونے سے محروم ہو گئی، اور دوسری جو سب سے بڑی نعمت سے وہ محروم ہوئی، کس وجہ سے؟ صرف ایک وجہ سے کہ وہ ناشکری تھی۔ کس وجہ سے؟ ایک وجہ سے، ناشکری ہونے کی وجہ سے۔ کون سی بڑی نعمت؟ وہ امام الانبیاء کی والدہ بننے سے محروم ہو گئی۔ یہ جو حضور کا نسب چلا ہے نا، یہ حضرت اسماعیل کی اس دوسری بیوی سے چلا ہے، اور جو بیوی شکر گزار تھی اسے حضرت اسماعیل کی بیوی ہونے کا بھی شرف حاصل رہا ہے، اور امام الانبیاء کی ماں ہونے کا بھی شرف حاصل ہوا ہے۔ کتنا بڑا شرف ہے کہ یہ حضور، اور یہ اتنا بڑا شرف ہے کہ اس خاتون سے، حضرت اسماعیل کی اس زوجہ سے پھر حضور تک جتنی بھی نسل پیدا ہوئی، اس نسل کے مرد بھی اور اس نسل کی عورتوں کو بھی اللہ نے ہمیشہ زنا سے محفوظ رکھا۔ کس لیے؟ شکر گزار ہونے کی وجہ سے۔ شکر اتنی بڑی نعمت ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہمارے حضور کی زوجہ ہے اور ہماری اماں جی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور غار حرا میں تھے تو جبریل تشریف لائے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ابھی تشریف لائے گی آپ کے پاس ایک عورت، اللہ کا حکم ہے کہ آپ اس عورت کو ہمارا سلام کہیں، اور یا رسول اللہ میرا بھی سلام کہیں، اور اس عورت کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اللہ نے اس کے لیے جنت میں ایک موتی سے ہی پورا محل جو ہے وہ تیار کیا ہے۔ ابھی حضرت جبریل اٹھے تھے، اتنے میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ تشریف لائی۔ یہ جا کے میری بیٹیوں کو ضرور بتائیں یہ بات کہ خواتین کی کتنی عظمت ہے، لیکن کون سی خواتین؟ یہ میرے خیال ہے پچھلے دنوں یہ ہمارے پاکستان میں جو سالانہ وہ لگتا ہے تماشا،
وہ شاید میرا خیال لگا ہے، لیکن اس دفعہ کافی کم لگا ہے، لگتا ہے ان کو کوئی فنڈنگ باہر کی ایجنسیوں سے نہیں ملی۔ تو یہ عوام تو بیچاری کوشش کرتی ہے، لیکن یہ جو ہمارے ملک کے ادارے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے، وگرنہ آپ اللہ کے حضور یہ کرسیاں، یہ عہدے، یہ منصب، یہ کتنی دیر آپ کے پاس رہیں گے؟ یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے، تو آپ کیوں ایسے لوگوں کو تحفظ دے رہے ہیں، یا ایسے لوگوں کو کیوں آپ آگے لا رہے ہیں جو اس ملک کو تباہی کی طرف اور فحاشی اور عریانی کی طرف لانا چاہتے ہیں؟ تو سنیں، یہ جو وہ اکثر وہ نعرے لگا رہی ہوتی ہیں، ہم خاوند کا کیوں وہ کھانا بنایا، تو یہ کیوں کریں، تو وہ کیوں کریں۔ آپ جانتے ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ کو اللہ کا سلام، جبریل امین کا سلام، اور جنت میں محل کی خوشخبری کیوں دی گئی جانتے ہیں آپ؟ یہ حضور سے بڑی تھیں عمر میں، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ حضور سے بڑی تھیں، اور امیر ترین، پورے عرب میں سب سے امیر ترین خاتون تھیں اس وقت، بہت بڑی تاجرہ تھیں، بہت بڑی بزنس مین تھیں۔ آپ کے گھر میں سینکڑوں کی تعداد میں نوکرانیاں موجود تھیں، لیکن جب ان کا نکاح ہوا نا حضور سے، انہوں نے کبھی کسی نوکرانی سے نہیں کہا کہ آپ حضور کے لیے کھانا بنا دیں۔ جب بھی کھانا بنایا حضور کے لیے خود بنایا ہے، اور پھر اتنی گھر میں نوکر ہوں اور اتنی نوکرانیاں بھی ہوں، تو کسی نوکرانی کو یا کسی نوکر سے نہیں کہا کہ یہ کھانا اٹھائیں اور حضور غارے جو ہے وہ غار حرا میں ہیں تو یہ کھانا وہاں تک پہنچائیں، بلکہ نہیں، کھانا خود بناتی، پھر خود کھانا اٹھا کے حضور کی خدمت میں پیش کرنے آتی۔ اس بات کی وجہ سے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو اللہ عرشوں سے سلام بھیج رہا ہے۔ یہ ہماری بیٹیوں کے لیے ایک بہترین سبق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شکر گزار بنائے، ہماری اولادوں کو بھی اللہ شکر کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ ما علیہ الا البلاغ المبین۔